نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قربانی میں خوبصورت جانور ہونا ضروری ہے، اور ایسا جانور ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو، پورا صحیح سلامت ہو، اور جتنی زیادہ خوبصورتی ہوگی، جتنا زیادہ موٹا تازہ ہوگا، اتنا زیادہ شریعت میں پسندیدہ ہوگا۔ اس لیے جب قربانی کا جانور لایا جائے تو ان ساری چیزوں کا خوب اہتمام کیا جائے۔ اب اگر کسی نے صحیح جانور خریدا تھا، اس میں کوئی خرابی، کوئی عیب نہیں تھا، اب بعد میں اگر وہ لنگڑا ہو جائے یا وہ اندھا ہو جائے یا کوئی ایسی صورت اس میں پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے قربانی اس کی ٹھیک نہ ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا ہے، مثلاً کوئی جانور لایا تھا، اس کے سب دانت ٹھیک تھے، اب جو ہے اس کے بعد ایسا ہوا چند دن کے اندر اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے، اب وہ چارہ کھانے کے بھی قابل نہیں ہے، اور ایسا جانور قربان بھی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ اسی طرح کوئی ایسا جانور ہے جو بالکل ایسا لنگڑا ہو گیا کہ ایک ٹانگ پر تو بالکل سہارا لے ہی نہیں سکتا، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، تو ایسے جانور کے بارے میں پھر شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو دو صورتیں۔ اگر کوئی غریب آدمی جو صاحب نصاب نہیں تھا، وہ اگر ایسے جانور کو لایا تھا، صحیح جانور تھا، اس کے بعد اس میں کوئی خرابی واقع ہو گئی، تو پھر اس کے لیے اسی جانور کو قربان کرنا ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو پورا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی صاحب نصاب، کوئی مالدار آدمی ایسا جانور لایا تھا جو لاتے وقت بالکل ٹھیک تھا، بعد میں کسی وجہ سے اس میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں، تو ایسی صورت میں پھر اس کے اوپر دوسرا قربانی کا جانور لانا ضروری ہے۔ اگر وہ دوسرا جانور لا کے قربان نہیں کرے گا تو اس کی ذمہ داری، اس کا وجوب ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ اگر جانور میں کوئی ایسی خرابی ہو جائے جس کی وجہ سے وہ قربانی کے قابل نہ رہا ہو، تو غریب تو کر ہی لے اسی کی، لیکن امیر اور صاحب نصاب پر ضروری ہے کہ وہ اس کے بدلے دوسرا جانور لے کر آئے اور اس کی قربانی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔